جس کی دیواریں جو ہے وہ سونے چاندی سے مکس بنی ہے. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت گھر ہے. یہ گھر اگر آپ کا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جنت کے عمارت کے حوالے سے بات کروں گا کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنی ہے اور اس کے اندر کمرے کی کیا صورتحال ہے. یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے احادیث اور قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے اور جو مجھے معلوم ہے اپنے علم کے مطابق میں بات کروں گا. ورنہ ویسے جنت کا ذکر کرنا اور تمام چیزیں بیان کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ان نعمتوں کا خیال کسی انسان کے دل میں گزرا ہے. اور اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا ہے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے. ہاں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے ان کے متعلق بات کریں گے، لیکن ان میں سے بھی وہ جو مجھے معلوم ہے اپنے علم کے مطابق بات کروں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ یہ جو میں نے لکیر کھینچی نا، یہ جو مربع شکل میں نے بنایا یہ جنت سمجھے، یعنی یہ جنت ہے اور ادھر یہ جہنم ہے. اس کے اوپر ایک پل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں پلی صراط. یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کی یہ حالت ہے اور اس کی مسافت 1500 سال ہے. 500 سال چڑھائی ہے، پھر سیدھا 500 سال اور پھر 500 سال اترائی ہے، یعنی 1500 سال اس کی مسافت ہے. اب یہ جو جنت کی دیواریں ہیں، پہلے تو یہ سمجھے کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. یہ 8 دروازے جنت کے صحیح ہیں. ان کے اپنے اپنے نام ہیں. ایک کا نام ہے باب الصلاۃ جس سے نمازی داخل ہوں گے. ایک کا نام ہے باب الجہاد جس سے مجاہدین غازی لوگ داخل ہوں گے، شہید لوگ. اور تیسرے کا نام ہے باب الصدقہ جس سے جو صدقہ وغیرہ خیرات وغیرہ کرتے تھے دنیا میں اللہ کے رضا کے لیے وہ داخل ہوں گے. اور ایک ہے باب الریان جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. اور ایک ہے باب الحج جس سے صرف وہ حاجی داخل ہوں گے جو اخلاص کے طور پر اور جن کا جو ہے وہ حج قبول ہے تو وہ داخل ہوں گے. چھٹے نمبر پر دروازے کا نام ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پیتے تھے وہ داخل ہوں گے. اور 7 نمبر پر باب الایمن، یعنی جو دائیں طرف والے ہیں جس کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، وہ داخل ہوں گے. اور 8ویں دروازے کا نام ہے باب الذکر جس سے اہل ذکر داخل ہوں گے جو کہ اللہ کو دنیا میں یاد کرتے تھے ہر وقت، تو وہ داخل ہوں گے. یعنی یہ سمجھ لے کہ جن کے اعمال میں جو عمل کثرت سے ہوگا، جس میں اخلاص زیادہ ہو، اسی حساب سے. یہ نہیں ہے کہ صرف ذکر کرتے رہیں نماز نہ پڑھیں، بلکہ یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے رہیں اور ذکر بھی کرتے رہتے تھے، لیکن ذکر جو ہے ان کا زیادہ ہوا تو وہ ذکر کے حساب سے باب و ذکر سے داخل ہوں گے. اب اس کی عمارت جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہے؟ اس کے اندر اینٹیں لگی ہے. یہ ایک اینٹ ہے، یہ تو دوسرا. تو یہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی. تو اب یہ نہیں معلوم کہ یہ سونے کی پر چاندی کی یا
سونے کی اور ایک پر چاندی کی. تو سونے اور چاندی سے یہ محلات بنے ہوں گے، یہ دیواریں. اور اس کی خوبصورتی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر دیکھیں، جس کی دیواریں جو ہے وہ سونے چاندی سے مکس بنی ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر ہے. یہ گھر اگر آپ کا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کو کوئی موت وغیرہ موت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا اور یہ آپ کا گھر ہے، تو آپ کا کیا اس وقت کیا حالت ہوگی اور کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا. تو اس کے درمیان جو مثالہ لگتا ہے نا، جو گارا بنایا جاتا ہے سیمنٹ کے درمیان، جو مال ملایا جاتا ہے دو بلاکوں کو جوڑنے کے لیے، وہ کس چیز سے بنی ہوگی وہ چیز؟ تو وہ ہے مشک. ان کے درمیان، اینٹوں کے درمیان جو مثالہ لگایا جائے گا وہ مثالہ ہوگا کس چیز کا؟ مشک کا. اب یہ جو جنت کی زمین ہے، مٹی ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ یہ ہے زعفران. زعفران ایک قیمتی چیز ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے. تو زعفران کی مٹی ہوگی، اور وہ اعلیٰ قسم کے زعفران ہے، دنیا والی کی طرح نہیں ہے. اب یہ جو جنت ہے، اس کے اندر جو محل ہوگا یا جو کمرے ہوں گے، کمروں کا ذکر قرآن میں 5 جگہ ذکر ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے. تو یہ جو کمرے ہیں ان کے 4 دروازے ہوں گے. 4 دروازے، ایک کمرے کے 4 دروازے. ایک کی طرف سے یہ جہنمیوں کو دیکھے گا، لیکن یہ دروازہ بند رہے گا. اور ایک دروازے سے یہ اللہ رب العزت پر داخل ہوں گے، یعنی اس طرف دروازہ ہے. اور ایک دروازے کے ذریعے جو ہے وہ فرشتے آئیں گے اور اس کے اوپر سلام کریں گے. تو یہ 4 دروازے کمرے کے اندر ہوں گے. اور اس میں سے بعض گھر ایسے ہوں گے، احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے، جو بالکل سونے کے ہیں. اور سونے کا گھر کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، آپ یہ دیکھیں ذرا. اور جو ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس چیز کے ہوں گے؟ موتی سے بنے ہوں گے. اور یہ آپ دیکھیں کہ موتی سے جو گھر بنتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. اور اس طرح بعض گھر کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے جو ہے باہر اور اندر، یعنی باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر جو ہے وہ نظر آئے گا، جو آپ شیشہ سمجھ لے. تو یہ اس کی حالت ہوگی. اور یہ جو مختلف گھر ہیں، جو خیمے ہیں، موتی کے خیمے ہوں گے. اور ایک خیمہ جو ہے وہ موتی سے جو بنا ہوگا، ان کے جو درمیان فاصلہ ہے، یعنی ان کی جو کشادگی ہے، ان کے اندر جو جگہ ہے وہ 60 گز ہے، 60 گز. اب یہ جو جنت کے دروازے ہیں، ایک دروازے کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف، یعنی یہ دروازہ ہے، اس پٹے اور اس پٹے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو بعض روایت میں یہ ہے کہ مکہ جو ہے وہاں سے لے کر حجر کے مقام تک جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہوگا ایک دروازے کے درمیان. اور بعض روایت سے مکہ سے بصرہ تک کافی دور راستہ ہے، تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا ایک پٹے سے دوسرے پٹے کے درمیان. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ 40 سال کی مسافت ہوگی، 40 سال. اور یہ بھی آتا ہے کہ 7 لاکھ لوگ ایسے ایک دوسرے میں جو ہے ہاتھ میں ڈال کے اس کے اندر داخل ہوں گے، تو آسانی سے داخل ہو جائیں گے، آگے پیچھے نہیں، ایک ساتھ. جیسے دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، کندھے پہ کندھا جو ہے ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ بالکل برابر چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر 7 لاکھ لوگ ایک ساتھ چلنا چاہے تو اس کے اندر آسانی سے داخل ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ جس دروازے سے داخل ہوگی اس کی مسافت کتنی ہے؟ اس کی مسافت ہے کہ 3 دن گھڑ سوار چلے تو اتنی جو ہے اس کی مسافت ہے، یعنی ایک پٹے سے دوسرے پٹے تک. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے کہ یہ جو کمرے ہیں، یہ جو محلات ہے، یہ کن کن کو ملیں گے، سونے کا گھر کس کو ملے گا، اور یہ جو موتی ہے، موتی کا گھر ہے، یہ کس کو ملے گا،
اور اسی طرح یہ جو اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے، یہ گھر کس کو ملے گا؟ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر، اور ادھر جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ قبر ہے، یہ یہاں سے فاصلہ طے کرنا ہے۔ یہ جتنے مشکلات ہیں، یہ محشر کا میدان ہے، یہاں پر جو مشکلات ہے، پھر یہاں سے جنت تک پہنچنے کے لیے جو مراحل ہے، سب کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مشکل سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔